میرا نوکر مجھے اگنور کرتا تھا۔ میں اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی بھی بے ہوشی کی دوا پلا دی اور پھر اس کے ساتھ۔ میرا نام رخسانہ ہے، میری عمر اس وقت 33 سال ہے۔ میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت جسم کی مالک ہوں۔ میرا جسم بڑا ہی پیارا اور گول مٹول سا تھا اور نرم نرم بھی تھا۔ یوں آپ کہیں کہ میری جسم پر اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو ایسی محسوس ہوتا جیسے ملائی پر ہاتھ پھیرا ہو۔ میرا تعلق بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ میرے شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ایک طرف توجہ کر سکے، اور میں پوری جوانی کی عروج پر تھی۔ میں ابھی تک 32 بہاریں دیکھ چکی ہوں اور ابھی 33 سے گزر رہی ہوں، اس لیے مجھے ہر چیز کی بڑی طلب ہوتی تھی، لیکن شوہر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں بند رہتی اور اپنے شوہر کو ہر طرح کی ادا دکھاتی، لیکن اس کی بزنس کی ٹینشن کی وجہ سے اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ میری بھی کچھ ضروریات ہے۔ وہ میری ضروریات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنے پیاس بجھانے کے لیے گھر کے مردوں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ دراصل ہمارے گھر میں ایک نوکر ہوا کرتا تھا جس کا نام عاظم تھا۔ عاظم اتنا زیادہ خوبصورت اور جوان تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف دیکھے اور فوراً سے پہلے موم ہو جائے، لیکن وہ اتنا پکا تھا کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا اپنے اوپر اتنا ضبط تھا کہ کوئی جو مرضی اس کے ساتھ کر لے یا اس کے کہنے پر وہ جگہ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلتا تھا۔ دراصل وہ شادی شدہ تھا اور میرے ہی گھر میں ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ میں اس کو بھی اتنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ مجھے اگنور کرتا تھا اور مجھ سے یہ باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے اگنور کر جائے، کیونکہ میں بھی خوبصورتی کے عروج پر تھی اور وہ بھی کچھ کام نہ تھا۔ لیکن کیونکہ جو اس کی بیوی تھی وہ کالی کلوٹی سی تھی، وہ بالکل اچھی نہیں تھی، وہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اس بات سے بہت جیلسی ہوتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میرا شوہر مجھے دیکھتا تک نہیں اور نہ ہی میرا نوکر دیکھتا ہے، لیکن یہ مجھ شکل و صورت کی اچھی ہے ہی نہیں، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، اور پھر بھی اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ خیر، میں نے ایک دن اعظم کی بیوی کو اپنے کمرے میں بلایا، اس سے پوچھا کہ ایسا تم نے کیا کیا ہے کہ تمہارا شوہر کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا؟ میری بات سننے کے بعد وہ مسکرانے لگی کہ مالکن، میری ادا ہی ایسی ہے، میرا شوہر کسی اور کی طرف دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے یہ بات سننے کے بعد اور بھی جیلسی ہونے لگی۔ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ یہ تو دیکھنے میں خوبصورت ہے اور مرد تو مائل خوبصورتی کی طرف ہوتا ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں تو میری طرف کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اگر میں نے اس کے بیٹھ کر نیچے دکھانے کے لیے پوچھا کہ تم کہاں تک پڑھی لکھی ہو، کہتی مالکن میں تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی، تو میں نے اسے کہا تم بالکل بھی ڈر نہیں لگتا کہ تمہارا شوہر اتنا خوبصورت ہے؟ اگر وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلانے لگ گیا تو؟ وہ پوری غرور سے بولی کہ مالکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں غصے سے لال ہونے لگی اور میں نے فوراً سے پہلے اس کو وہاں سے بھیج دیا، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ مرضی ہو جائے میں نوکر کو اپنے بستر پر لا کر ہی مانوں گی۔ آخر میں اندر ہی اندر پلان بنانے لگی، اور ایک رات میں نے پلان بنایا کہ آج موسم بھی بہت اچھا ہے اور رات کے وقت نوکر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور بہانے بہانے سے گاڑی میں اس کے ساتھ سب کچھ کروں گی۔ دراصل شہر میں میری ایک بہن رہتی تھی، ہم نے اس کی طرف جانا تھا تو میں نے نوکر کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وہ پہلے مان تو نہیں رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو غصے سے کہا تو میری بات کو ٹال نہیں سکا، فوراً مان گیا اور میرے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میں گاڑی بھی چلا رہی تھی اور ساتھ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی لیکن وہ بالکل شیشے کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا اور میری طرف دھیان بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرا سارا دھیان اس میں تھا اور ڈرائیو بھی کر رہی تھی، اور سنسان راستہ دیکھ کر میں نے گاڑی لگا دی اور میں نوکر کی طرف پوری طرف ہوئی نظر سے دیکھنے لگی، اپنے بال کھولنے لگی تاکہ میرے جسم کی طرف دیکھ کر بگڑ جائے، لیکن وہ اتنا پکا تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں اور گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ خیر، میں بہت زیادہ غصے میں تھی، ماری دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیو کرنے لگی۔ مجھے اتنا غصہ تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، گاڑی ایک ٹرک میں جا لگی اور ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے ہوش میں یہ آنکھ اس وقت کھلی جب میں پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے کے بعد مجھے لگا میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ اتنے میں ڈاکٹر ہمارے کمرے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، آپ ہاسپٹل میں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس لیے آپ کو انجیکشن لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے اور اس نے بتایا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد مجھے کال آئی تھی، اس وقت میں بھی پہنچ گیا ہوں اور تمہاری زیادہ چوٹ نہیں ہے، اس بیچارے کا تو بہت برا حال ہے۔ میں نے پوچھا کس کا، کیونکہ میں بھی کوئی بھول چکی تھی کہ اعظم بھی میرے ساتھ تھا۔
میرے شوہر نے بتایا کہ اعظم کی تو بیچاری کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اب وہ 3-4 مہینے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، اس لاچار پوچھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا تھا اور شرم بھی ہو رہی تھی کہ میں نے قریب کے ساتھ کیا کیا۔ خیر میرے سر پر جنون ابھی بھی سوار تھا۔ اب میرے پاس موقع تھا۔ میں اس کا سارا خرچہ اٹھا کے خدمتیں بٹور کر 3 مہینے کی اس کی ریکوری میں لگی۔ میں نے شہر کے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر بلوا کر اس کے علاج کروائے۔ جتنا بھی علاج پر خرچہ ہوا سارا میں نے اٹھایا تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ 3 مہینے کے بعد وہ تندرست ہو چکا تھا۔ پھر ایک رات میں نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میری بات سن کر وہ پگھل چکا تھا اور میرے کمرے میں بھی آیا۔ میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں بالکل تیار تھی کہ میں اپنا کام شروع کروں۔ اپنے بال باندھ رہی تھی اور نیچے بیٹھنے لگی۔ وہ اتنے میں بولا کہ تمہاری جیسی بے وفا عورت میں آج تک نہیں دیکھی۔ تم بہت ہی بے وفا ہو۔ تم آج تک اپنے شوہر کی نہیں بن سکی تو میری کیا خاک بنو گی۔ اس کی باتوں نے مجھے چکنا چور کر دیا اور میں نے اس کو اپنے کمرے سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میری بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، اور مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں ایک نیک اور شریف لڑکی سے کیا کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی۔ میں آج کے بعد ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچوں گی، اور اب میں سدھرنے لگی ہوں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔